اللہ الرحمن الرحیم 57 نمبر جو شعر ہے 57 اس کی شرح میں جو ہے وہ عبارت تھی، یہاں پہ پہنچی تھی کہ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ الْمُعْتَبَرُ عِنْدَ الشَّيْخِ فِي بِنَاءِ الْمُضْمَرَاتِ وَلِذَلِكَ عَقَّبَهُ بِتَقْسِيمِهَا بِحَسْبِ الْإِعْرَابِ كَأَنَّهُ قَصَدَ بِذَلِكَ إِظْهَارَ عِلَّةِ الْبِنَاءِ، کہ شاید یہی وہ وجہ ہو، وَلَعَلَّ هَذَا کہ شاید یہی وہ وجہ ہو کہ جو شیخ کے نزدیک معتبر ہو، کس بات میں معتبر ہو، فی بناء المضمرات اسماء ضمائر کے مبنی ہونے میں، کہ جتنے جو ضمیریں ہیں اس کے مبنی ہونے میں یہی وہ وجہ کیا ہو، معتبر ہو۔ وہ کون سی وجہ ہے جو تیسرے نمبر پہ ذکر کی تھی قیلہ کے لفظ سے، کہ ضمیروں کے مبنی ہونے کی یہی وجہ ہے چونکہ آپ کو مرفوع کے لیے الگ ضمیر مل جائے گی، ٹھیک ہے، محل رفع کے لیے، منصوب کے لیے الگ ضمیریں مل جائیں گی، مجرور کے لیے الگ مل جائیں گی۔ تو جب آپ کو جو ہے وہ معنی کے مختلف ہونے کے اعتبار سے مختلف ضمائر مل رہے ہیں، تو یہ ایسی ہے کہ جیسے فعل میں ہم نے کہا تھا کہ جب فعل میں مختلف صیغے مل رہے ہیں تو وہ اس میں کیا ہوگی، یہ بنا کی ہمیں ضرورت کیا نام ہے، اعراب کی وہاں پہ ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو لہٰذا وہاں پہ اصل کیا کہا تھا کہ اصل جو ہے وہ مبنی ہونا ہے، یہی ہے فعل میں اصل مبنی ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چکر جو ہے وہ یہاں پہ بن جائے گا، کہ کیونکہ ہم کیا کہیں گے کہ آپ کو ہر معنی کے لیے الگ ضمیر مل جائے گی۔ جب آپ کو الگ معنی کے لیے الگ ضمیر مل جائے گی تو پھر آپ کو اس میں جو ہے وہ اعراب کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اعراب کی کب ضرورت پڑتی ہے کہ جب جس طریقے سے زید ہے، بکر ہے، وہ ایک ہی طرح کا ہو، یعنی مرفوع والا زید ہمارے پاس الگ ہو، منصوب والا الگ ہو، مجرور والا الگ ہو، ایسا تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ جب ایسا نہیں ہے تو ہمیں پھر زید کے اوپر اعراب زیر زبر لگا کے فرق کرنا پڑے گا، کہ جب فاعل واقعہ ہو رہا ہوگا تو اس کا یہ اعراب ہوگا، مفعول واقعہ ہوگا تو اس کا یہ اعراب ہوگا۔ تو یہ ہمیں کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ کیونکہ اس کے لیے مرفوع، منصوب، مجرور میں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، لیکن ضمیر میں تو کیا الگ الگ ہیں، کہ ضمیریں جو مرفوع ہے وہ الگ ہے، منصوب کی ضمیریں الگ ہیں، مجرور کے الگ ہیں۔ تو جب الگ الگ موجود ہیں تو ہمیں اعراب کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ساری ضمیریں کیا ہو جائیں گی، مبنی ہو جائیں گی۔ اچھا، اب وَلَعَلَّ هَذَا، یہ جو بیٹے کا گمان ہے، ابن ناظم کا یہ جو گمان ہے کہ یہی جو تیسری وجہ ہے وہ شیخ کے نزدیک، یعنی ان کا جو والد ہے اس کے نزدیک معتبر ہوگی، اس کے لیے وَلِذَالِكَ سے جو ہے وہ قرینہ اور شاہد اور دلیل کیا ایک طرح کی پیش کر رہے ہیں۔ وَلِذَالِكَ یعنی اسی وجہ سے عَقَّبَهُ بِتَقْسِيمِهَا، عَقَّبَهُ کے جو ضمیر ہے وہ بنا کی طرف پلٹے گی، ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو مضمرات کی بنا بیان کی نا پہلے شعر میں 57 نمبر میں، کہ کل مضمر لہ البنا یجب، کہ اس بنا کے بعد لے کر آئیں، عقبہ یعنی کسی چیز کے بعد لے کر آنا، کہ اس بنا کے بعد کیا لے کر آئے ہیں، بتقسیمہا بحسب الاعراب، کہ اس کے بعد وہ کیا لے کر آئے ہیں کہ بتقسیمہا، کہ انہوں نے مضمرات کو تقسیم کر دیا ہے اعراب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ لفظ ماجرہ کا لفظ مانوسبہ، پھر آگے رفع و نصب وجر ناصلہ، یہ ساری بحث شروع کر دی کہ جی جو مجرور کے لیے ہے وہ منصوب کے لیے ہوگی، کچھ کیا ہیں وہ مرفوع کے لیے ایک جیسی ہیں، کچھ منصوب کے مجرور کے لیے الگ ہوتی ہیں، منصوب کے لیے الگ ہوتی ہیں، یوں کر کے کیا تقسیم شروع کر دی۔ تو اس تقسیم کرنے کا مقصد ان کا کیا ہے، یعنی کأنہ قصد بذالک، گویا کہ اسی تقسیم کے ذریعے سے انہوں نے یہ قصد کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ اظہار علت البناء، کہ وہ جو ہے وہ ظاہر کریں بنا کی علت کو۔ تو پھر بنا کی علت کیا ہو گئی، ضمیروں کی تقسیم ہو گئی، کیونکہ انہوں نے تقسیم ذکر کی، پہلے کہا کہ جی بنا واجب ہے تمام مضمرات میں، پھر کہا کہ بنا کی جو ہے وہ تقسیم ہے، کچھ مرفوع ہیں، کچھ منصوب ہیں، کچھ مرفوع منصوب دونوں واقع ہوتی ہیں۔ تو یہ تقسیم کے ذریعے سے وہ کیا بتانا چاہتے ہیں، بنا کی علت بتانا چاہتے ہیں۔ بنا کی کون سی علت، کہ یہی علت بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی ضمیروں میں ایسا سسٹم بھی موجود ہے کہ آپ کو مرفوع کے لیے الگ ملے گی، منصوب کے لیے الگ ملے گی، مجرور کے لیے الگ ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تقسیم تبھی بنتی ہے نا، وگرنہ اگر سب ایک جیسی ہوں، مرفوع کے لیے اور منصوب کے لیے، مجرور کے لیے سب بھی استعمال ہو سکتی ہوں، تو پھر تقسیم کا فائدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کہیں کہ ہاں بھی جو ہوا ضمیر ہے وہ کیا ہے جی، وہ فاعل بھی واقع ہوتی ہے، اور پھر وہ کہیں گے جی مفعول بھی واقع ہوتی ہے اور مجرور بھی واقع ہوتی ہے، پھر آگے ہما کہتے ہیں وہ بھی ایسے ہے، آگے میں تقسیم کیوں کر رہے ہیں جب سب ایک جیسی ہیں۔ تقسیم کب بنتی ہے کہ جب فرق پڑے، کہ ایک فاعل کے لیے واقع ہو سکتی ہو، مفعول کے لیے نہ ہو سکتی ہو، جو مجرور کے لیے واقع ہو سکتی ہو، فرض کریں وہ مرفوع کے لیے واقع نہ ہو سکتی ہو، اس طرح کا فرق ہوگا تب تقسیم بنے گی۔ تو بس دلیل کیا ہوئی کہ اگر ہم یہ سوال کریں کہ بھئی ابن ناظم جو اس کا والد ہے، ابن ناظم ناظم جو ہے جس نے اشعار لکھے ہیں الفیہ کے،
اس کے مطابق اسماء ضمائر کے مبنی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ تو ہم کہیں گے اسماء ضمائر کے مبنی ہونے کی 3 وجوہات ہیں جس کے پر اختلاف ہے، یا اس کے اندر حروف کی شباہت وضعی ہے، یا شباہت معنوی ہے، یا تیسرا جو آپشن کیا ہے کہ اس کے صیغے مختلف ہیں۔ اچھا، اب ہم کہیں کہ آپ اوپر والے شعر کو دیکھ کے 57 نمبر والے شعر کو دیکھ کے یہ جج کریں اور یہ اندازہ لگائیں کہ وہ جو ناظم ہے شعر کہنے والا اس کے نزدیک کون سی وجہ ہوگی، تو ہم کہیں گے کہ اس کے بیٹے کا یہ اندازہ ہے کہ وہ تیسری کیا وجہ ہے، اور اس کے اوپر دلیل کیا ہے کہ بنا کے بعد انہوں نے ضمیر کی تقسیم شروع کر دی ہے، اور تقسیم بنانے سے وہ ایک قسم کا ارادہ کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں جی ضمیر ہمارے پاس مختلف صیغوں میں موجود ہے، جب اس کے مختلف صیغے موجود ہیں تو پھر ہمیں اعراب کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، تو لہٰذا اس کی اصل کیا ہونی چاہیے، بنا ہونی چاہیے۔ فقال یعنی پس انہوں نے جو ہے وہ تقسیم کی اور یہ کہا کہ وہ لفظ ما جرّ کا لفظ ما نصب، کہ جو لفظ ضمیروں میں سے مجرور واقع ہوتا ہے وہ اسی لفظ کی طرح ہے جو منصوب واقع ہوتا ہے، یعنی ابھی یہ تقسیم بیان کی کہ مجرور اور منصوب کیا ہے، ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مرفوع کی بھی بات نہیں کی۔ اس کی شرح کیا کرتے ہیں ابن ناظم کہ اے الصالح للجر من الضمائر المتصلۃ هو الصالح للنصب، کہ ضمائر متصلہ میں سے آپ ڈھونڈ لیں اس کو کہ الصالح للجر، کہ جو جر کی صلاحیت رکھتا ہوگا، جیسے ہی وہ جر کی صلاحیت رکھتا ہوگا تو آپ کیا کہتے ہیں کہ هو الصالح للنصب، جب یہ مجرور کے لیے واقع ہو سکتا ہے تو پس یہ کس کے لیے واقع ہو سکے گا، منصوب کے لیے واقع ہو سکے گا۔ تو یہ جو انہوں نے قانون بیان کیا انہوں نے کہا کہ یہی قانون ہے لا غیر، لا غیر یعنی اس کے علاوہ قانون نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہم کہاں سے کس جہت سے دیکھیں گے، الصالح للجر، جر والی جہت سے دیکھیں گے، تو جر والی جہت سے جو ہمیں صالح لگے گا کہ یہ مجرور واقع ہو سکتا ہے یعنی فی محل جر واقع ہو سکتا ہے، تو وہی کیا ہے محل نصب واقع ہو سکے گا۔ اچھا، محل جر کے علاوہ دوسرا آپشن اور تیسرا آپشن کیا ہے آپ کے پاس، دوسرا کہ جو منصوب واقع ہوتا ہو، تو منصوب میں تو آگے نہیں کہیں گے نا ہوا صالح للنصب، جب منصوب ہے تو وہ ہے ہی صالح للنصب، تو تیسرا آپشن کیا بچے گا، مرفوع والا بچے گا، تو ہم کیا کہیں گے کہ جو رفع کے لیے یہ صالح ہے، الصالح للرفع، تو جو رفع کے لیے صالح ہے وہ نصب کے لیے بھی صالح ہوگا، کہتے ہیں یہ قانون نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ رفع کے لیے صالح ہونے کا کیا مطلب ہے کہ وہ فقط ہی مرفوع کے لیے صالح ہو، جر کے لیے کیا صالح نہ ہو، کیونکہ اگر جر کے لیے صالح ہوگا تو وہ تو اسی قانون میں آ جائے گا نا، تو جو فقط رفع کے لیے صالح ہو، جر کے لیے صالح نہ ہو، وہ نصب کے لیے صالح ہو، کہتے ہیں یہ قانون ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ اس کی کیا مثال ہے جی، مرفوع کے لیے صالح ہو لیکن جو ہے وہ جر کے لیے کیا صالح نہ ہو، ہاں ضربتوں میں جو ہے وہ تو جو ضمیر ہے، یا ضربتہ میں کیا ہے تا ضمیر ہے، تو یہ جر کیا ہے مجرور واقع نہیں ہوتی، تو یہ کیا واقع ہو رہی ہے، مرفوع واقع ہو رہی ہے، فاعل واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس سے ہم کیا کہیں گے کہ اس کے اندر جو ہے وہ جر کی صلاحیت نہیں ہے لیکن کون سی صلاحیت ہے، رفع کی صلاحیت ہے، تو کیا یہ قانون بنے گا کہ ما یعنی الصالح للرفع، کہ یہ رفع کے لیے جو صالح ہوگی وہ کیا ہوگی، الصالح للنصب، نصب کے لیے صالح ہو جائے، کہتے ہیں نہیں یہاں پہ یہ قانون نہیں بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آگے پھر اور مزید جو ہے وہ ابن ناظم ایک اور قانون یہ لے کر آتے ہیں کہ والمتصل الصالح للنصب، کہ ہم اس جہت سے آ جاتے ہیں کہ جو نصب کے لیے کیا ہوگی، صالح ہوگی، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ جو نصب کے لیے صالح ہے آیا جو ہے وہ رفع کے لیے صالح ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی، اس اعتبار سے کیا ہے، کہتے ہیں جو نصب کے لیے صالح ہوگی اس کی پھر 2 قسمیں ہیں ضربان۔ پہلی قسم کیا ہے کہ صالح للرفع، کہ وہ رفع کے لیے بھی صالح ہوگی، اور دوسری قسم کیا ہے کہ غیر صالح لہو، کہ جو رفع کے لیے صالح نہیں ہوگی۔ اچھا، سب سے پہلے آ جاتے ہیں کہ جو رفع کے لیے بھی کیا ہوگی، صالح ہوگی، فالصالح منہ للرفع هو نا وحدها، بس جو رفع کے لیے بھی صالح ہوگی وہ فقط کیا ہے ہمارے پاس نا ہے، ضربنا، ٹھیک ہے، یعنی ضمیر متکلم جمع کی جو ضمیر ہے، یعنی جو جمع کی ضمیر ہے یہ نصب کے لیے بھی صالح ہے، رفع کے لیے بھی کیا صالح ہے، وَلِذَلِكَ أَفْرَدَهَا، اور اسی وجہ سے کیا ہے اسے الگ طور پہ کیا ہے ذکر کیا ہے، بہذا الحکم، اسی حکم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ فقال، پس ارشاد فرمایا، یعنی ناظم نے یہ شعر لکھا، اب یہ شعر کون سے 58 نمبر کیا شعر ہے، ٹھیک ہے جی، لِرَفْعِ وَالنَّصْبِ وَجَرِّ نا، ٹھیک ہے، وجر کے بعد جو نا ہے یہ کیا آ جائے گا، بریکٹ میں آ جائے گا، لِرَفْعِ وَالنَّصْبِ وَجَرِّ نا صَلَح كَاعْرِفْ بِنَا یا كَاعْرِفْ بِنَا فَإِنَّنَا نِلْنَا الْمِنَحَ، کہ رفع کے لیے للرفع، و نصب و جر، نصب اور جر کے لیے کون،
نا صالحہ، یعنی نا کیا ہے؟ صالح ہے، یعنی نا کو ہم کیا بنائیں گے؟ یہاں پہ مبتدا بنائیں گے، صالح اس کی کیا آ جائے گا؟ خبر آ جائے گا۔ فاعل بنائے تو صالحہ نا سیدھا کہہ دیں۔ تو یہاں پہ نا کو ہم کیا لے رہے ہیں؟ ایک کلمہ کے طور پہ، ایک لفظ کے طور پہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو نا کے اندر یہ خصوصیت ہے کہ وہ نصب، رفع اور جر تینوں کے لیے کیا ہے جی؟ صالح ہے۔ اس کی مثال انہوں نے یہاں پہ دی ہے، ایک مثال دی ہے، اس میں تینوں چیزیں کیا دکھائیں گے۔ اعرف بنا یعنی ہماری معرفت حاصل کرو، فإننا بے شک ہم کیا ہیں؟ نلنا المنح، ہم منح کو کیا ہے؟ پانے والے ہیں۔ منح کس کی جمع ہے؟ وہ منح کی جمع ہے عطا، کہ ہم جو ہے وہ بہت ساری عطاؤں کو کیا ہے؟ پانے والے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے؟ بہت سارے عطیہ وغیرہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ المنحۃ عطیہ، اور منح کیا اس کی جمع، کہ ہمیں جان لو ہم وہ لوگ ہیں کہ جو بہت ساری عطاؤں کو کیا پانے والے ہیں، یعنی ہمیں بہت سارے انعام ملتے ہیں، یا ہمارے تعلقات ہیں، یا اللہ کی طرف سے ہمیں بہت عطائیں ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اعرف بنا میں سب سے پہلے آ جائیں بنا، ٹھیک ہے۔ نا جو ہے یہ کیا واقعہ ہو رہا ہے جی؟ مجرور واقعہ ہو رہا ہے، فی محل جر ہو گیا۔ فإننا میں نا آ گیا، یہ نا کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ منصوب واقعہ ہو رہا ہے، فی محل نصب۔ اور نلنا، نلنا کیا ہے؟ نالا سے جب آپ گردان کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نالا سے، نل تا نل تو ماں سے پھر گردان شروع ہوتی ہے آگے، اور نل تو نلنا، نلنا میں یہ نا کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ مرفوع واقعہ ہو رہا ہے۔ تو یعنی ایک ہی مثال میں تینوں چیزیں آ گئی ہیں، ٹھیک ہو گئی۔ اچھا جی، اب یہ جو شعر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ابن عقیل نے جو ہے وہ اعتراض کیا ہے، ٹھیک ہے۔ شعر میں کیا انہوں نے کہا جی ناظم نے، کہ نا جو ہمارے پاس ضمیر ہے نا، اس کے اندر تین صلاحیتیں ہیں، کہ یہ رفع کے لیے بھی ہے، نصب کے لیے بھی ہے، اور جر کے لیے بھی ہے۔ نا کے علاوہ کوئی اور ضمیر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ابن عقیل نے جو ہے وہ کہا کہ جی ہم آپ کو کچھ اور ضمیریں بھی بتاتے ہیں کہ جو ان تینوں کی کیا رکھتی ہیں؟ صلاحیت رکھتی ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا یا کا جو ہے وہ ذکر کیا، ٹھیک ہے جی، کہا کہ یا ضمیر ہے۔ اضربی میں آپ چلے جائیں تو یا کیا واقع ہو رہی ہے؟ فاعل واقع ہو رہی ہے، اضربی، ٹھیک ہے، واضح۔ تضریبین میں بھی ایسے تھی، یا مخاطبہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اچھا، اکرمنی میں چلے جائیں تو یہ کیا ہے؟ یا مفعول واقع ہو رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے مجرور میں آ جائیں، مثلا کتابی میں مجرور واقع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ مرہ بھی آپ پورا جار مجرور لگا لیں، مرہ بھی، ٹھیک ہے، مرہ بھی، بھی نہیں بھی، کہ وہ میرے پاس سے گزرا، تو یہ کیا واقع ہوگی؟ مجرور واقع ہوگی۔ تو بس یا بھی کیا ہے؟ یہ رفع کے لیے، نصب کے لیے اور جر تینوں کے لیے کیا ہوگی؟ صالح ہوگی۔ اچھا، ایک اور ضمیر بھی لے کر آئے ہم کی۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی ایسے ہے، مثلا ہم تو ضمیر متصل ہے یا منفصل ہے؟ یہ دونوں واقع ہوتی ہیں، متصل بھی ہے اور منفصل بھی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ یوں مثال دی اس کی کہ ہم قائمون میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم کیا ہے؟ فاعل واقع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم قائمون میں۔ تو یہ تو کیا ہے جی؟ مرفوع کی مثال ہوگی۔ نصب کی مثال کیا دی؟ ضربہم، مثلا ضربہم، یہ کیا ہے؟ وہ منصوب کی مثال ہو جائے گی۔ جر کی کیا ہے؟ کہ وہ مررت بہم، ٹھیک ہے، یہ کیا مجرور کی مثال ہو جائے گی۔ تو انہوں نے کیا ہم دیکھیں جو ہے وہ تینوں کیا چیزیں ہیں؟ واقع ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو پس انہوں نے کہا کہ جی نا کی طرح دو چیزیں ہمارے پاس اور بھی آ گئیں، ایک یا ضمیر آ گئی اور ایک کیا ہے؟ ہم ضمیر آ گئی، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ بتائیں کہ یہ اشکال جو ہے وارد ہے یا وارد نہیں ہے؟ سب کی صلاحیت رکھتی ہیں نا۔ دیکھیں اس کے جواب سن لیں، ابن عقیل کو ہم یہ جواب دیتے ہیں کہ ہم جو ضمیر کی آپ مثال لے کر آئے ہیں وہ آپ نے متصل میں ہمیں تینوں دکھانی تھیں۔ ابھی بحث کس کی چل رہی ہے؟ ضمیر متصل کی چل رہی ہے نا، کہ ضمیر متصل کے اندر آپ ایسی ضمیر لے کر آئیں کہ جو رفع، نصب اور جر تینوں کے لیے کیا واقع ہو سکتی ہے، اور وہ ایک ہی ہو ضمیر۔ تو آپ جو ہم مثال لے کر آئے ہیں تو ہم میں نصب اور جر تو واقع ہوتی ہے متصل میں، لیکن جب آپ نے فاعل کی بات کی ہے اس کی، تو فاعل میں آپ اس کو کیا لے کر آئیں؟ شروع میں لے کر آئیں، ہم قائمون۔ تو جب شروع میں آ گئی تو ما لا یبتدا کیا ہوتی ہے؟ ما لا یبتدا متصل ہوتی ہے، تو ما یبتدا کیا ہو جاتی ہے؟ منفصل ہو جاتی ہے۔ تو جب آپ نے اس سے ابتدا کر دی تو یہ منفصل ہو گئی، تو لہٰذا آپ نے جو ہے وہ ہم کی ایک منفصل والی مثال اٹھائی اور دو مثالیں کون سی اٹھائیں جی؟ متصل والی اٹھائیں، اور کہا دیکھو یہ تینوں ایک ہو گئے۔ تو
ہاں ہم نے کہا بھی تینوں ایک بنانے ہیں، متصل میں تینوں ایک بنانے ہیں، ٹھیک ہے جی. تو ہم میں تو کیا ہو گیا، یہ جواب ہو گیا. تو آپ ہم میں کوئی ایسی مثال ڈھونڈیں کہ جو مرفوع واقع ہو اور متصل بھی واقع ہو، شروع میں واقع نہ ہو، فعل کے بعد ہے، ٹھیک ہے، اور کیا واقع ہو رہی ہے، فاعل بھی واقع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ملے گی. ضربہم جب آپ لگائیں گے فعل کے ساتھ تو جیسے متصل کرتے جائیں گے، ضربہم، اکرمہم، سألتہم، رأیتہم، تو وہ سیدھی کیا بن جائے گی، منصوب بن جائے گی. فاعل بننے کے لیے یا مرفوع بننے کے لیے اسے بالکل شروع میں کیا لانا ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا جی. اچھا دوسرا انہوں نے یا کے اندر جو ہے وہ کیا، تو ہم کہیں گے بھئی یا کے اندر بھی جو ہے وہ آپ ہمارے ساتھ کیا کر گئے ہیں، فنکاری کر گئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ جو ابھی نا ناظم نے ضمیر پیش کیا تو نا کیا متکلم کے لیے ہے، جمع متکلم کے لیے ہے. یہ ایک ہی ضمیر جمع متکلم کے لیے، رفع میں بھی یہی ہے، نصب میں بھی یہی ہے، جر میں بھی یہی ہے. آپ جو یا لے کر آئے ہیں تو کیا آپ یا متکلم لے کر آئے ہیں تینوں صورتوں میں، ٹھیک ہے. فرض کریں ابن عقیل نے کیا مثال دی تھی، اضربی کی مثال دی. کہتے ہیں اضربی میں دیکھو یا آئی ہو، ہم کہ اضربی میں یا متکلم کی ہے، یہ مخاطبہ کی ہے. اضربی میں یا کیا ہے، مخاطبہ کی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اکرمنی میں جو یا ہے یہ متکلم کی ہے، یہ مخاطبہ کی ہے، یہ متکلم کی ہوگی اکرمنی، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے مرہ بھی، یہ بھی کس کی ہوگی، متکلم کی ہوگی، مجرور بھی، کتابی، قلمی، مرہ بھی. تو آپ نے کیا کیا، دو متکلم کی لے ہے اور ایک کس کی لے ہے، مخاطبہ کے لیے ہے. تو ضمیروں میں آپ نے کیا ڈال دیا، فرق ڈال دیا. یعنی آپ کی جو نگاہ ہے وہ ظاہری لفظوں پہ، آپ کو یا بس نظر آ رہی ہے، یہ یا آیا متکلم کی ہے، مخاطبہ کی ہے، فرق ہو رہا ہے. آپ کو ہم فقط نظر آ رہا ہے، ہم آیا متصل ہے، منفصل ہے، یہ آپ کو دقت نہیں ہو رہی. تو لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ جو ناظم ہیں یہ بڑے جو ہے وہ دقیق ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایسی ضمیر لے کر آئیں جو متصل ہو اور جو ایک ہی ضمیر ہو. یہ نہیں ہے کہ آپ کبھی اسے مخاطبہ بنا دیں، کبھی اسے کیا ہے غائب بنا دیں، کبھی متکلم بنا دیں، نہیں، الگ الگ نہیں کرنا. اگر وہ مخاطبہ کیا ہے تو وہ مخاطبہ بھی رہے تینوں صورتوں میں، متکلم کیا ہے تو تینوں صورتوں میں کیا رہے، متکلم رہے، ٹھیک ہے. تو وہ آپ کے پاس فقط کیا ہے، نا ہے، کہ نا ضمیر ایسی ہے کہ جو متکلم کی ہے اور متصل ہے، اور تینوں صورتوں میں متصل اور متکلم کی شکل میں آپ کو یہ مرفوع بھی نظر آئے گی، منصوب بھی نظر آئے گی اور مجرور بھی نظر آئے گی. اس کے علاوہ آپ کو چیلنج ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ کوئی بھی ضمیر ہمیں ڈھونڈ کے دکھائیں جو ایک ہی ہو، چینج نہ ہو، ایک ہی ہو اور اس کے اوپر کیا یہ تینوں حالات آتے ہیں. وہ نا کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہو گیا. تو یہ کس کی بات کا جواب ہو گیا جی، ابن عقیل کے کیا ہے اشکال کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے جی. تو ٹھیک ہو گیا. فموضع نا جر بعد الباء و نصب بعد ان فاننا ورفع بعد الفعل. یہ وہ شعر کی کیا تشریح کر دی کہ نا جو ہے وہ یہاں پہ جو اس مثال میں ہے، اعرف بنا فاننا المنا میں، یہاں پہ نا جو ہے وہ آپ کو مجرور بنتا ہوئی نظر آئے گا، منصوب بھی اور مرفوع بھی. چلیے یہاں تک کافی ہے جی. صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین.